أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تم فرماؤ وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا اور اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے. ترجمہ کنز العرفان. تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. قل هو الذی ذرأکم فی الارض. تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا. یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ عز و جل وہی ہے جس نے گفتگو میں تمہاری زبانوں، تمہارے رنگوں، تمہارے لباسوں، تمہاری شکلوں اور صورتوں کے مختلف ہونے کے ساتھ تمہیں زمین کے کونے کونے میں پھیلایا اور تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. ترجمہ کنز الایمان. اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو. تم فرماؤ یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا. ترجمہ کنز العرفان. اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا. اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کا مذاق اور محض دل لگی کے طور پر کہتے تھے کہ اگر تم قیامت یا عذاب کی خبر دینے میں سچے ہو تو بتاؤ ان کا ظہور کب ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیتے ہوئے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے مخلوق میں سب سے بڑے عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکین سے فرما دیں کہ اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے. میں تو عذاب اور قیامت کے آنے کا تمہیں ڈر سناتا ہوں اور مجھے اتنے ہی کام کا حکم دیا گیا ہے. اسی سے میرا فرض ادا ہو جاتا ہے، اس لیے وقت کا بتانا میری ذمہ داری نہیں. قل انما العلم عند اللہ. تم فرماؤ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. یاد رہے کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم نہیں دیا، کیونکہ یہ نہ فرمایا کہ مجھے علم نہیں دیا گیا، بلکہ یہ فرمایا کہ یہ حقیقی و ذاتی علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور ایسے انداز میں بات اس وقت بھی کہی جاتی ہے جب معلومات ہونے کے باوجود بتانا نہ ہو. حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم دیا ہے اور اس پر وہ تمام احادیث شاہد ہیں جن میں آپ نے قیامت کی علامات ارشاد فرمائی، حتیٰ کہ سال بتانے کے علاوہ وقت، دن اور مہینہ بھی بتا دیا. فلما رأوه زلفة سیئت وجوہ الذین کفروا وقیل هذا الذی کنتم به تدعون. ترجمہ کنز الایمان. پھر جب اسے پاس دیکھیں گے کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا یہ ہے جو تم مانگتے تھے. ترجمہ کنز العرفان.
پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ عذاب جو تم مانگتے تھے۔ فلما رأوہ زلفا، پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار آخرت میں اس عذاب کو اپنے قریب دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تو کافروں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے اور وحشت و غم سے ان کی صورتیں خراب ہو جائیں گی، اور جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے یہ وہ عذاب ہے جو مذاق کے طور پر تم مانگتے تھے۔ اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سے کہتے تھے کہ وہ عذاب کہاں ہے، جلدی لاؤ، اب دیکھ لو یہ ہے وہ عذاب جس کی تمہیں طلب تھی۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون سا ہے جو کافروں کو دکھ کے عذاب سے بچا لے گا۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو وہ کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ قل، تم فرماؤ، کفار مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی وفات کی آرزو رکھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار سے فرما دیں کہ ہم مومن ہیں اور دو اچھی چیزوں میں سے ایک کے منتظر ہیں، ایک تمہاری آرزو کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو وفات دے دے تو اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں ہماری مدد فرما کر ہم پر رحم فرمائے اور ہماری عمریں دراز کر دے، دونوں صورتوں میں فائدہ ہمارا ہی ہے۔ اب تم بتاؤ کہ وہ کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ تمہیں تو بہرحال اپنے کفر کے سبب ضرور عذاب میں مبتلا ہونا ہے، ہماری وفات تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ کیا تو اب جان جاؤ گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا تو تم جلد جان جاؤ گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قل هو الرحمن، تم فرماؤ وہی رحمان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں کہ جس کی طرف ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی کی عبادت کرتے ہیں اور تم اس کے ساتھ کفر کرتے ہو اور ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے تمام امور اسی کے سپرد کر دیے ہیں، اور جب تم پر عذاب نازل ہوگا تو تم جلد جان جاؤ گے کہ ہم گمراہی میں تھے یا تم۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معید۔ ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں پانی لا دے نگاہ کے سامنے بہتا۔ ترجمہ کنز العرفان، تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے۔ قل، تم فرماؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلیل کے طور پر اپنی ایک نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین سے فرما دیں
کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے اور اتنی گہرائی میں پہنچ جائے کہ ڈول وغیرہ سے بھی ہاتھ نہ آ سکے، تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے کہ اس تک ہر ایک کا ہاتھ پہنچ سکے؟ اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے۔ تو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ بت جو کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، انہیں کیوں عبادت میں اس قادر برحق کا شریک کرتے ہو؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔